کہ توفیق دینے والا صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کیا کوئی نبی کسی کو توفیق دے سکتا ہے؟ کیا کوئی رسول کسی کو توفیق دے سکتا ہے؟ کیا کوئی ولی، کوئی نیک صالح بندہ اللہ کا کسی کو توفیق دے سکتا ہے؟ نہیں. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سیدھا راستہ بتا دیا، لیکن نوح علیہ السلام کے بس کا نہیں تھا کہ وہ توفیق دے سکے اپنے بیٹے کو. اللہ نے توفیق نہیں دی تو بیٹا سیدھے راستے پر نہیں آیا. توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. کون باپ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا سیدھے راستے پہ آئے؟ نوح علیہ السلام نے خوب چاہا، کوشش کی، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. تو بتا تو ہم سکتے ہیں لیکن ہم اس پر چلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے خوب کوشش کی، محنت کی، باپ آزر ایمان لے آئے، بتا دیا سب کچھ، یہ توحید کا راستہ، یہ اسلام کا راستہ، یہ ایمان کا راستہ، یہ جنت کا راستہ ہے، بت پرستی چھوڑ دو. آزر، ہاں آزر، ہاں. لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، اللہ کی توفیق نہیں ہوئی، ایمان نہیں لائے. تو توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ابراہیم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل رسول ہے، دوسرے نمبر پہ. باوجود اس کے اپنے باپ کو توفیق نہیں دے سکے. نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول، آدم سب سے پہلے نبی ہیں، اور نوح سب سے پہلے رسول ہیں، 5 بڑے رسولوں میں سے ایک ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو توفیق نہیں دے سکے. نوح اور ابراہیم کو چھوڑیے، خود ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھ چاہا، چچا ابو طالب ایمان لے آئے. ایمان لائے؟ کیوں نہیں لائے؟ اللہ کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ نے توفیق نہیں دی. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کوشش کی، اس لیے کہ بہت احسان تھا چچا ابو طالب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہے نا. اللہ کے بعد خوب زندگی بھر جو ہے ساتھ دیا، مدد کی، کھڑے رہے کفار مشرکین کے سامنے میں. ان کے رہتے ہوئے کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکا. ان کے مرتے ہی کفار مشرکین کا حوصلہ بڑھ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایمان لے آئیں، مرتے دم تک کہا کہ ایمان، کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے. لیکن جو ان کے دوست یار تھے کفار مشرکین، انہوں نے کہا کہ آخری وقت میں تم چھوڑ رہے ہو قریش کے اپنے باپ دادا کے دین کو، ایمان نہیں لا سکے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور کوئی نہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. تو ہدایت دینا، توفیق دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے؟ یہیں سے ہمیں معلوم ہوا کہ مثال کے طور پر حج کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ. مسجد نبوی کی زیارت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کوئی یہ کہے کہ بھائی حج پہ کیوں نہیں جا رہے ہو، مدینہ کیوں نہیں جا رہے ہو، تو کہتے ہیں مدینہ والے بلائیں گے تو میں چلا جاؤں گا. یہ کہنا صحیح ہے غلط ہے؟ نبی بلائیں گے تو نبی کی طرف پہ چلے جائیں گے. بھائی توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی آپ کو نہیں بلائیں گے، نبی توفیق نہیں دیں گے. یا کسی ولی بزرگ اپنی پیر کے بارے میں، مولانا عالم کے بارے میں کہنا آپ چاہیں تو ہو جائے گا، آپ بلائے، سب غلط ہے، سب شرک ہے. شرک ہے. جس طرح سے روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، جنت میں داخل کرنے والا اللہ ہے، جہنم سے نجات دینے والا اللہ ہے، اسی طرح سے توفیق دینے اور ہدایت دینے والا اللہ ہے. جس طرح سے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولاد کے معاملے میں، شفا کے معاملے میں، روزی کے معاملے میں، جنت کے معاملے میں، جہنم کے بارے میں نہیں پکار سکتے، اسی طریقے سے توفیق اور ہدایت کے بارے میں بھی ہم غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکار سکتے.